أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. صدق الله العظيم. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 1 سے 10 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ المعارج بھی مکی صورتوں میں سے ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں شروع میں معاد کا ذکر ہے، قیامت کا، اور پھر اس کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہوگا کہ کتنی ہولناک چیز ہے، اور اس وقت تعلقات دنیا کے کس طرح منقطع ہو جائیں گے، اور قریب ترین تعلقات بھی انسان کے نہیں رہیں گے. ہر شخص دہشت زدہ ہوگا، خوف زدہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس حادثے سے محفوظ رہیں گے، یعنی حادثہ تو گزرے گا ان پر بھی، لیکن بہرحال وہ محفوظ رہیں گے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اہل ایمان کی. اور آخر میں پھر معاد کا ہی ذکر ہوگا. سورت کا نام ہے سورۃ المعارج، جو اس کی تیسری آیت کا آخری لفظ ہے، المعارج. معارج کا معنی ہے بلندی، ارتفاع، اونچا ہونا، سیڑھیوں پہ چڑھنا. اسی سے معراج کا لفظ بھی ہے، معراج یعنی سیڑھی پہ چڑھنا، سیڑھی کو معراج بھی کہتے ہیں. تو اس کا معنی ہے یہاں رفعت، بلندی اور اوپر جانا. سورت کا آغاز ہے سأل سائل، ایک پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا. سوال کرنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ سائل، پوچھنے والا اللہ کا نبی ہے، کہ نبی نے سوال کیا، نبی نے پوچھا. اس لیے کہ انبیاء کرام پر ایسے واقعات آئے امت کی طرف سے پریشان کن کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان سے انتقام کب لیا جائے گا، ان پہ عذاب کب آئے گا. تو انبیاء نے بھی پوچھا، بلکہ دعائیں بھی کیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہمارے ان کے درمیان میں فیصلہ کر. اور جیسے اس کے بعد سورہ نوح ہے، نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ کسی کا گھر زمین پہ مت چھوڑیے گا، یعنی یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. تو بہرحال ایک وقت ایسا زندگی میں آیا انبیاء کرام کبھی ستائے گئے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا عذاب کب آئے گا، یعنی آئے گا تو یقیناً آئے گا، آپ کا وعدہ ہے، پر کب آئے گا. اور دوسرا احتمال یہ کہ پوچھنے والے کافر ہیں، اس لیے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے اپنی عادت نہ بدلی، اپنا طریقہ نہیں بدلا، اپنا رستہ نہیں بدلا، تو اللہ کا عذاب آئے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون امہال، مہلت کے وقت پورا ہونے کے بعد عذاب آئے گا. تو وہ پھر مذاق اڑاتے تھے کہ کب آئے گا، کب آئے گا، اور اس کو لائیے، یعنی ہم تو اپنی حالت نہیں بدلتے تو تم اس عذاب کو لاؤ.
اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں پوچھتے، جو کہا جاتا ہے قیامت آئی، کہتے ہیں کب آئے گی، بتاؤ کب آئے گی؟ تو سوال مطلب ہے کہ انبیاء کرام کی طرف سے بھی ہوئے اور مخالفین کی طرف سے بھی ہوئے، یہاں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ پوچھنے والے کون تھے، لیکن سوال کس کے بارے میں ہے؟ بعذاب واقع، عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، وہ قیامت کی شکل میں ہو یا قیامت سے پہلے ہو، لیکن جو مجرموں پہ عذاب آنے والا ہے اس کے بارے میں سوال۔ یہ کس پہ واقع ہوگا عذاب؟ للکافرین، کافروں پر، کافروں پہ ہوگا۔ اور جب عذاب آئے گا تو لیس لہ دافع، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اور آئے گا کہاں سے؟ کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا تو اس کو کون طاقت ہے جو روک سکتی ہے؟ کون؟ اللہ ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے، اللہ جو بلندیوں والا ہے، بہت اونچا ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں، لا تدرکہ الابصار، کوئی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا وراء الورا ہے اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ عذاب جو ذی المعارج، بلندیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اوپر کو جاتے ہیں فرشتے، یہ جو نیچے والے فرشتے ہیں یہ اوپر جاتے ہیں، والروح، اور خاص طور پہ روح القدس، حضرت جبریل امین سید الملائکہ، وہ بھی اوپر جاتے ہیں الیہ، اللہ کی طرف۔ فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، 50,000 سال کی ہے، یعنی اگر اس معمول کی رفتار سے جایا جائے تو 50,000 سال لگتے ہیں، لیکن فرشتہ تو لمحوں بھر جاتا ہے، لمحوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین تشریف لائے ہوئے تھے، آپ نے ایک سوال کیا کہ جبریل بتاؤ خیر البقاع کون ہے، کون سی جگہ زمین میں، بہترین جگہ زمین میں کون سی ہے، اور بدترین جگہ زمین میں کون سی ہے؟ تو جبریل اپنے پاس تو جواب نہیں دے سکتا، اسی لمحے جبریل چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس بھی آ گئے، تھوڑی ہی دیر میں گئے اور واپس آ گئے۔ آ کر کہا حضور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں خیر البقاع مساجدہا، زمین کے اندر بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ، پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، جہاں مسجد بنتی ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، خوف و خشیت ہوتا ہے، نیکی کے کام ہوتے ہیں۔ اور شر البقاع اسواقہا، بازار مارکیٹیں جو ہیں وہ بدترین جگہ ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، دھوکے بازی کی جاتی ہے، شور و شغب ہوتا ہے۔ تو یہ جواب لائے جبریل امین، دیکھیں لمحوں میں گئے اور لمحوں میں آ گئے جی، 600 پر ہیں نا ان کے جبریل امین کے۔ تو بہرحال فرشتے اس اللہ کی طرف جاتے ہیں 50,000 سال کی مسافت۔ اب دیکھیے نا کہ اس زمین سے آسمان تک کتنی مسافت ہے؟ 500 سال، 500 سال کی مسافت اس زمین سے آسمان تک، پھر اس آسمان سے دوسرے تک بھی 500، پھر آگے 7 تو آسمان ہیں، پھر اس کے بعد جنتیں شروع ہوتی ہیں، ہر جنت کا فاصلہ بھی دوسری سے اتنا ہی ہے، پھر جنتیں ختم ہوتی ہیں، پھر آگے علیین، اور آگے پھر کتنی لمبی مسافت ہے۔ تو یہی مسافت کوئی معمولی نہیں ہے، 50,000 سال، لیکن یہاں کا نا دن
ایک دن جو 50,000 سال کی مقدار کا ہے، تو دن سے مراد کہتے ہیں قیامت کا دن ہے۔ عام دن آخرت کے 1,000 سال کا دن، یعنی 1,000 سال دنیا کا، آخرت کا ایک دن۔ لیکن خاص جو قیامت کا دن ہوگا وہ معمول کے دنوں سے بھی لمبا ہوگا اور وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ لیکن یہ 50,000 سال کا دن مجرموں کے لیے ہوگا۔ یہ طوالت، یہ لمبائی، یعنی وہ اتنی مشکلات میں ہوں گے کہ دن گزرتا ہی نہیں ہوگا 50,000 سال۔ لیکن اہل ایمان کے لیے وہی دن 4 رکعت نماز کے برابر ہوگا۔ قیامت کا دن یعنی یوں گزرے گا کہ جیسے 4 رکعت نماز آدمی نے نیت کی اور سلام پھیرا، ختم ہو گیا۔ اتنا سہولت اور آرام سے وہی دن گزرے گا اور ان کے لیے اتنا ہی وہ لمبا ہوگا۔ بہرحال یہ آخرت کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے جس میں فرشتے وہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ اس مسافت کو دیکھیں تو یہ بھی 50,000 بنتی ہے، جو مسافت ہے زمین سے وہاں تک، اور دن کی طوالت ہے تو دن کی طوالت بھی 50,000 سے بھی۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سو اے نبی آپ صبر کیجئے بڑا اچھا صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ آپ صبر کیجئے، یعنی وقت آنے والا ہے، یہ پوچھتے ہیں عذاب کے بارے میں تو آنے والا ہے، آپ صبر کیجئے بس۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ اپنے اندازے لگاتے ہیں اور یہ اس دن کو بڑا دور دیکھتے ہیں، اور جی ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، اتنے برس گزر گئے ہیں، یہ اپنی گنتی لگاتے ہیں اور عذاب نہیں آیا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کا ہم اپنی گنتی لگاتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں بہت قریب ہے۔ یہ اس کو دور دیکھتے ہیں، ہم اس کو نزدیک دیکھتے ہیں۔ یہ اپنے سالوں سے، اپنی مدت سے گنتے ہیں، اتنے سال گزر گئے عذاب نہیں آیا، اور ہمارے ہاں تو ان کے سال کیا ہے، ان کے سال ہمارے تو منٹوں کے حساب سے ہیں، ان کا سال ہمارا 1 منٹ جیسا کہ۔ تو یہ اس کو دور دیکھتے ہیں، جی ہماری اتنی عمر ہوگی عذاب نہیں آیا، ہم اتنا فلاں لوگ اتنا خرابیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، عذاب نہیں آیا۔ بھائی تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1-2 منٹ کی مہلت دی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ 1-2 منٹ بھی نہیں ہے جی۔ لیکن یہ اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ بہت دور ہے، اور جی ہمارے باپ دادا بھی مر گئے نہیں آیا، وہ بھی ایسے ہی کرتے کرتے مر گئے نہیں آیا۔ تو ہوا کیا ہے، چند منٹ کی بات ہے۔ ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں اس لیے کہ جو چیز گزر جائے وہ دور ہوتی ہے، جو آ رہی ہے وہ نزدیک ہے، جو آنے والی ہے نزدیک ہے، جو گزر گئی ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ اچھا، تو بہرحال یعنی قیامت آئے گی، لیکن کیسے آئے گی؟ یوم تکون السماء کالمہل، یہی مضبوط آسمان جس میں کوئی دراڑ نہیں، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، اور پتہ نہیں کب سے ہے، ہمیں اس کی گنتی کا پتہ نہیں کہ کب سے ہے۔ جیسے اللہ فرمایا کہ سبع شدادا، تمہاری اوپر 7 مضبوط آسمان ہم نے بنائے ہیں، اور بار بار دیکھو تو آنکھیں تھک کے نیچے آ جائیں گی، تمہیں آسمان کے اندر کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ یہی آسمان جب قیامت آئے گی تو اس کے صدمے میں کل مہل، تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تیل جب اول جاتا ہے تو اس کا کچرا جو پیچھے نیچے رہ جاتا ہے سرخ، جی تو یہ سرخ ہو جائے گا تلچھٹ کی طرح، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ جیسے کہ انفطرت، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور قیامت جب آئے گی تو اس کے صدمے سے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، دھنی ہوئی روئی، ہاں جی، اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ ایسے اڑیں گے جیسے کہ ریت اڑ رہی ہے، اون جیسے اڑ رہی ہے۔
مطلب ہے کہ یہ نظام سارے کا سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور محشر کا میدان قائم ہوگا، سور پھونکی جائے گی، سب لوگ اس میدان میں حاضر ہوں گے، سب لوگ اولین آخرین حاضر ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی لوگوں کی کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست سے پوچھے گا نہیں۔ وہ جگری دوست، یار دوست جو دنیا میں ہوتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، آج ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں کہ دوسرے سے خیریت پوچھ لے کیا حال ہے۔ کوئی ہر ایک اپنے غم میں، اپنی پریشانی میں ہوگا، اور کوئی دوست سے پوچھے گا تک نہیں۔ اور یہ نہیں کہ اس سے غائب ہوگا، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اچھی طرح دیکھیں گے، بالکل قریب ساتھ پہچانیں گے، پر پوچھ نہیں سکیں گے، اپنی پڑی ہوئی۔ اور مشکلات اتنی ہوں گی کہ وہ تعلقات، جن تعلقات کو قائم کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا دنیا میں، لیکن وہ تعلقات رکھے تھے دوستوں سے، بیوی سے، بھائیوں سے، ماں باپ سے، جو قریب ترین تعلقات تھے، پیار محبت کے، ایک دوسرے پہ جان فدا کرتے تھے، ایک دوسرے کے مطالبے ناجائز بھی پورا کر لیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کر کے۔ آج یہ ہوگا کہ کہیں گے یہ سب قربانی کے بکرے بن جائیں، میں بچ جاؤں۔ قریب ترین جو لوگ تھے، جن کے لیے ساری زندگی اس نے گنوائی، محنتیں کی، مشقتیں کی، راضی خوش کیا، جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی اس بارے میں، آج وہی ان سے نظریں پھیر لیں گے اور کہیں گے یہ جائیں جہنم میں، صرف میں بچ جاؤں۔ یود المجرم لو یفتدی، یود المجرم، مجرم آدمی چاہے گا، پسند کرے گا اس بات کو، کاش وہ فدیے میں دے دے، اپنے بدلے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، بے بنی، اپنے پیارے بیٹے کو۔ بیٹا چلا جائے، وہ جس بیٹے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، بندوں کو ناراض کیا، آج اتنا منہ پھیرے گا باپ کے یہ میری جگہ اگر قبول کر لے اللہ جہنم میں اس کو، مجھے بچا لے۔ یود المجرم، مجرم چاہے گا کہ وہ بدلے میں دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، جس کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، جس کے ہر جائز ناجائز مطالبے پورے کیے، جس سے پیار اور محبت تھی، آج ایسی بات ہوگی کہ اپنی پڑی ہوگی کہ یہ جائے جہنم میں، میں بچ جاؤں۔ وَأَخِيهِ، اور بھائی کو بھی فدیے میں دینا پسند کرے گا، میں بچ جاؤں، بھائی چلا جائے، وہ جو دنیا میں اس کا دست و بازو تھا، جس پہ فخر کرتا تھا کہ میرے بھائی بھی ہیں، جی آج کہے گا کہ یہ جائے، میں بچ جاؤں۔ یہ تو ایک ایک فرد ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنا وہ کنبہ، وہ خاندان، وہ فیملی، تُؤْوِي، جس کے پاس وہ پناہ لیتا تھا اور خاندان پہ فخر کرتا تھا کہ میں اتنا خاندان والا ہوں، ایسے لوگ ہیں میرے پاس، اتنے لوگ ہیں میرے خاندان پہ، کہ یہ سارا میرا کنبہ جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے اور میں بچ جاؤں۔ کہ اس کو بھی چھوڑیے، یہ بھی کم فدیہ ہے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جتنے بھی دنیا میں ہیں، جتنے بھی زمین پہ لوگ ہیں، سارے جائیں جہنم میں، پر میں بچ جاؤں۔ من فی الارض، جو بھی زمین میں ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، کوئی بھی ہیں، جمیعاً سارے کے سارے چلے جائیں میری جگہ میں، ثم ینجیہ، پھر یہ خود بچ جائے، بس
یہ سارے چلے جائیں، یہ خود بچ جائے، یہ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا، اس بات کو پسند کرے گا قیامت کے دن۔ یہ تو قیامت کے دن کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، کبھی یہ تمنا پوری نہ ہوگی، کبھی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ کوئی کسی کے بدلے میں، لا یجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کام نہیں آئے گا جی۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، شفاعت بھی نہیں مانوں گا، جس کی میں چاہوں گا فرماتے ہیں کہ اس کی مانوں گا، اپنی مرضی کی شفاعت بھی نہیں۔ ولا یؤخذ منها عدل، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ تو افراد ہیں، اور دوسری آیت میں ہے کہ اگر بھری ہوئی زمین سونے کی اس کے پاس اس دن ہو اور وہ فدیے میں دے کہ یا اللہ یہ بھری ہوئی زمین سونے کی لے لیجئے مجھے جہنم سے، تو اللہ فرمایا نہیں قبول کروں گا۔ ایک اور آیت میں کہ ایک زمین نہیں، اس جیسی ایک اور زمین بھی اگر سونے کی بھری ہوئی اس کے پاس ہو، تو مطلب یہ کہ کسی قسم کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کو زمین سے کیا واسطہ ہے؟ تو جرم کی سزا ملے گی، اور کوئی صورت بھی اس سے چھٹکارے کی یعنی نہیں ہوگی، بس اللہ کا فضل ہی چاہیے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ فدیے قبول نہیں کیے جائیں گے، اور مجرم کو سزا ملے گی تو کہاں ملے گی؟ انہا لظا، بے شک وہ آگ جس میں اس کو جھونکا جائے گا، ڈالا جائے گا، لظا وہ شعلہ زن ہے، بڑے بڑے اس کے شعلے ہیں، وہ عام آگ کی طرح نہیں ہے۔ کسی نے غالباً شاہ ولی اللہ یہاں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کسی سے ایسے کہا کہ جناب جنات جو مجرم ہیں وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے، تو وہ تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آگ میں گئی تو کیا ہوا؟ آگ میں گئی تو کیا ہوئی؟ کیا سزا ہوگی؟ وہ تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ وہ نہیں ہے جس سے جن بنے، یعنی وہ تو عام آگ سے اللہ نے بنائے ہیں، جہنم کی آگ تو کئی گنا سخت ہے، وہ تو ایسے کہ آگ کو کھائے گی، آگ کو جیسے کہ کھا رہی ہو۔ تو اس لیے یہ مت سوچو کہ وہ آگ سے بنے ہیں تو آگ میں جانے سے کیا بنے گا، وہ آگ جس سے وہ بنے ہیں وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی آگ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جہنم میں کوئی آگ ہی کا عذاب تو نہیں ہوگا، ایک ہی طرح کا عذاب تو نہیں ہوگا، ایک طبقہ جہنم میں زمہریر کا بھی ہے۔ زمہریر کا معنی ہے بالکل ٹھنڈا برف، جس میں داخل ہوتے ہی آپ یعنی بالکل برف بن جائے۔ تو چلو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ آگ میں ان کو کیا سزا ملے گی، تو کیا اللہ ان کو زمہریر میں نہیں رکھ سکتے؟ اگر وہ آگ سے بنے ہیں اور آگ کا اثر تم سمجھتے ہو کہ نہیں، حالانکہ وہ تو آگ ہی اور ہے، ان کو بھی جلائے گی، لیکن آپ سمجھتے ہو کہ اگر وہ آگ سے بنے اور آگ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی تو کیا زمہریر نہیں ہے جہنم میں؟ ایسوں کو پھر وہاں بھی سزا دی جا سکتی ہے نا۔ تو سزا کے تو مختلف مواقع ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب سزا دیں گے تو سزا بھگتنے کی اس کے اندر اہلیت بھی تو پیدا کریں گے نا، ایسا تو نہیں ہوگا جی۔ تو خیر فرمایا انہا لظا، بے شک جہنم کی آگ جو ہے نا وہ شعلہ زن ہے، اس کے بڑے بڑے شعلے ہیں، اور ایسی آگ ہے کہ نزات للشوا، وہ کھینچ نکالنے والی ہے کلیجہ۔ شوا اطراف بدن کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں یہ جتنے ان کو بھی، اور اندر کا جو نظام ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور خاص کلیجے کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب کہ وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح ایسی نہیں ہے کہ پہلے
کپڑے جلیں گے، پھر کھال جلے گی، پھر گوشت جلے گا، پھر ہڈیاں جلیں گی، تب کہیں اندر اللہ فرماتے ہیں وہ آگے سے تطلع علی الافئدہ، وہ سب سے پہلے دل کو جھانکے گی۔ جہنم کی آگ دل پہ اثر انداز ہوگی۔ دنیا کی آگ پہلے اوپر سے جلاتی ہے، اور وہ اوپر اور نیچے سب کو ایک ہی وقت میں جلائے گی، تو شوا یعنی کلیجہ نکال کے باہر کر دے گی، ایسی آگ ہوگی کھینچ کر۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی، اللہ اس کو زبان دیں گے، پہچان بھی دیں گے، آگ کو پہچانے گی بھی اور بلائے گی بھی۔ من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری، حق سے منہ موڑا۔ دنیا میں جس کو حق کی طرف بلایا جاتا تھا، چھوڑو یار، سنی بہت سنی ان کی بات جی، منہ پھیر کے چلا گیا، پیٹھ پھیر کے چلا گیا۔ ایسے متکبر لوگوں کو بلائے گی، آ جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اونٹ کی گردن کی طرح، لیکن اونٹ کی تو کیا گردن ہے، وہ اتنی لمبی ہوگی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جہنم کہاں ہوگی؟ وہاں سے ایک گردن نکلے گی، اور وہ لوگوں کو چن چن کے، جیسے کہ اونٹ چنتا ہے نا گھاس پتے، تو چن چن کے لے کر جائے گی۔ فلاں متکبر آ جائے، فلاں متکبر آ جائے، تو جتنے بڑے بڑے مجرم ہوں گے متکبر، ان کو دور سے ہی ایسا حملہ کر کے ہاتھی کی سونڈ کی طرح ایسے اٹھائے گی، بلائے گی بھی ان کو باقاعدہ۔ تدعو، بلائے گی وہ آگ، من ادبر وتولی، جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا۔ وجمع فأوعى، ایک تو جس نے حق سے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، اس کو۔ دوسرا وجمع فأوعى، ان کو بھی وہ بلائے گی اور پکڑ پکڑ کے جہنم میں جھونکے گی، جنہوں نے مال جمع کیا۔ جمع، مال جمع کیا، یعنی حلال حرام کی تمیز کے بغیر۔ حلال ٹھیک ہے، حلال جمع کر سکتے ہیں، جس نے حلال حرام کی تمیز کے بغیر مال جمع کیا، فأوعى، پھر گن گن کے رکھا، گن گن کے رکھا، یعنی بخل بھی کیا، دیا بھی نہیں، بیلنس بڑھاتا ہی رہا جی۔ اور یہ کہ جمع، ایک تو یہ کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر جمع کیا، ایک یہ کہ لوگوں کے حقوق بھی اس میں سے نہیں ادا کیے، وہ بھی جمع کیے ساتھ ساتھ، یعنی انتہائی بخل کے ساتھ سمیٹتا رہا، سمیٹتا رہا، سمیٹتا رہا، گن گن کے، گن گن، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی وہ جہنم کی گردن جو ہے نا بلائے گی اور پکڑ پکڑ کے ان کو جھونکے گی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا ہے دل کا کچا۔ ہلو، دل کا کچا، یہ دل کا بڑا کچا ہے، بڑا کمزور ہے دل کا جی۔ دل کا کچے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اذا مسہ الشر جزوعا، یہ دل کا کچا ہونے کی نشانی ہے۔ جب اس کو کوئی شر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر فریاد کرتا ہے، جزوعا، روتا دھوتا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ جب اس کو شر پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو رونے دھونے بیٹھ جاتا ہے، صبر ہے ہی نہیں، تحمل ہے ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے، اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو روک رکھتا ہے اپنے پاس، کسی کا حق دیتا ہی نہیں اس میں سے، کہتے یہ تو میں نے انما اوتیت علی علم عندی، کسی کو کیوں دوں، ان نکموں کو کیوں دوں، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری قابلیت سے ملا ہے،
میں اس لائق تھا کہ مجھے یہ چیز ملے، تو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا کہ میرا حق تھا یہ مجھے ملا ہے، وہ اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا، اللہ کی دین اس کو نہیں سمجھتا، اور پھر اس کو روک رکھتا کیوں دوں اس کو، کیوں دوں اس کو۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے بھائی غریبوں کو بھی کچھ کھلا کے تھے، کہتے جس کو خدا نہیں کھلاتا ہم کیوں کھلائیں، اللہ چاہتا تو ان کو کھلاتا نا، ہم کیوں کھلائیں، ایسی بات ہے۔ تو بھائی اللہ نے تمہیں دیا ان کو نہیں دیا تو یہ آزمائش اور امتحان ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں ان کو، اللہ یشاء اللہ اطعمہ، اللہ چاہتا تو ان کو کھلاتا، وہ نہیں کھلاتا تو ہم کیوں کھلائیں۔ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو خیر پہنچے تو اس کو روک رکھتے ہیں، کسی کو خیر نہیں پہنچاتے، شر آ جائے رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، رونے دھونے۔ یہ ہے دل کا کچا ہونا۔ یہ تو مجرم لوگ ہیں، ان کی حالت ہے۔ اب جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اب ان کا ذکر ہے، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، وہ ایسے نہیں۔ اصل میں تو کہنا چاہیے تھا کہ الا المومنون، کیونکہ یہ کافروں کی حالت ہے تو اس کے مقابلے میں آل ایمان، لیکن اللہ تعالی نے مومن کے بجائے مصلی کا، نمازی کہا، اس لیے کہ مومن ہونے کے ساتھ مصلی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ مومن کیا ہے بیچارہ۔ اس لیے مومن کی صفات کو ذکر کیا، مومن کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ مومن اگر وہ اس کے اندر صفات نہیں ہے مومنانہ تو کس کام کا ہوگا۔ تو کہنا چاہیے تھا کہ الا المومنون، مگر ایماندار جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے، اس کو بولے گا الا المصلین، مگر نمازی، اسے کہ جو نمازی ہے وہ مومن ہے ہی ہے، جو نمازی ہے وہ تو مومن ہے ہی ہے جی۔ لیکن کتنے مومن ہیں کہ نمازی نہیں ہیں۔ اسی کہتے ہیں میم واؤ میم نون تشریف نیس، مومن کا لفظ میم واؤ اور میم نون سے بنا نا، مومن، میم واؤ میم نون تشریف نیس، لفظ مومن جز پے تعریف نیس، مومن کا لفظ صرف ایک تعریف ہے، ورنہ تو عمل سے انسان مومن بنتا ہے نا، مومنانہ عملوں سے بنتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مصلی، اس لیے کہ نماز جو ہے اس کا ایمان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایمان کی نشانی اگر قرآن میں بتائیے تو وہ نماز بتائیے، کیونکہ ایمان تو اندر کی چیز ہے نا، اس کی باہر کیا نشانی ہے وہ نماز بتائیے۔ جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا ہے اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، مشرک، فخلوا سبیلہم، ان کا رستہ آزاد کر دو، پکڑ دکڑ چھوڑ دو، وہ مومن ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں۔ اور دوسری جگہ میں ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تو مومن بھائی ہوتا ہے نا۔ تو نماز اور زکوٰۃ کو یہ ایمان کی نشانی کے طور پہ 2 دفعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ورنہ ایمان اندر کی چیز، کسی کو کیا پتہ اندر مومن ہے یا نہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے، نماز کو ایمان کہا ہے، وہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں، جب قبلہ بدلا بیت المقدس سے بیت اللہ، تو کچھ حضرات صحابہ کو تشویش ہوئی کہ قبلہ بدلا ہے، نماز اب ادھر پڑھنی ہے کعبہ کی طرف، تو ہمارے جو بھائی بہن بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے ہیں، ان کو قبلہ یہ نصیب نہیں ہوا، ان کی نمازیں تو گئیں پھر، کیونکہ قبلہ تو یہ ہو گیا، وہ تو ادھر پڑھتے رہے ہیں، لہذا ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی، کیا بنے گا ان کا، تشویش ہوئی۔
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تشویش کی کیا بات ہے، وہ بھی تو میرے قانون اور میرے کہنے کے مطابق پڑی تھی۔ تو فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسے نہیں جو تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ وہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں ان کی ضائع کر دے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی گئی ہیں۔ تو دیکھیے وہاں بجائے نماز کے ایمان کہا نماز کو، تو نماز اور ایمان کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں، اس لیے بھی یہاں مومن کہنے کے بجائے مصلی کا، کیونکہ جو مصلی ہے وہ مومن ہے بس۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں مومنوں کے، لیکن مصلی بھی وہ نہیں جو مرضی کے مصلی ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھ لی، مرضی نہ ہوئی تو نہ پڑھی، جی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، وہ نہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں، مرضی کی نہیں۔ آج ہم تو اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، ٹائم ہے دیکھتے ہیں، ٹائم تو پڑھ لیا، نہیں تو دوسرا کام زیادہ اہم ہے، دوست آ گیا تو قربانی دے دی نماز کی، کام کے لیے بھی قربانی دے دی، اور پتہ نہیں کتنی قربانیاں دے دیتے ہیں نماز کی، لیکن نہیں مداومت، ہمیشگی، اللہ کا حکم سمجھ کے۔ تو اللہ کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو، باقی کام چھوڑو، نماز پڑھو، جی۔ تو جو لوگ آخرت کی فکر رکھتے ہیں وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، آذان ہوتے ہی حی علی الصلاۃ، سارے کام چھوڑ دیے، پہلے نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد۔ کتابوں میں ایسے کئی واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ لوہار ہے، بھٹی کے پاس بیٹھے ہیں، لوہا گرم ہو چکا ہے، سرخ ہو چکا ہے، ہتھوڑا ہاتھ میں ہے اس کو مارنے کے لیے، اور اٹھایا ہے مارنے کے لیے، یہاں گیا اور ادھر سے آواز آ گئی مسجد سے اللہ اکبر، وہ پھر ادھر نہیں جاتا تھا، پیچھے پھینکتا تھا، ادھر پھینکا، اٹھے اور چلے گئے، لوہا پھر ٹھنڈا ہو گیا، پھر بعد میں گرم کریں گے دیکھیں گے، لیکن اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد اب یہ ہتھوڑا اس پہ نہیں پڑ سکتا، ایسے لوگ یہ ہیں اپنی نمازوں پہ مداومت کرنے والے۔ اور یہی حضور کا ارشاد ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، پابندی سے کیا جائے، اگرچہ کم کیا جائے پر پابندی سے کیا جائے، یعنی نوافل کی بات ہے، فرض تو بہرحال پورے کرنی ہے نا، نوافل میں اتنے پڑھو جو ہمیشہ پڑھ سکو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ایک ساری رات پڑھ لی اور پھر آئندہ کے لیے چھٹی کر لی، تو تھوڑا کام کریں لیکن ہمیشہ کریں، فرائض کی پابندی تو اپنی جگہ میں ہے۔ تو جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ایک والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ بھی اس عذاب سے مستثنیٰ ہیں، بچے رہیں گے، جن کے مالوں میں حق ہے معلوم، حق ہے معلوم، اتنا اس کا ہے، اتنا اس کا ہے، اتنا اس کا ہے، وہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، یہ سارا میرا ہے، میں جو جاؤں گا کروں گا، اس میں حق ہے، ایک تو یہ حق ہے، خیرات نہیں ہے، احسان نہیں ہے، وہ کسی کو دے کے احسان نہیں کرتے، حق، حق کا مطلب ہے کہ لازمی چیز ہے، تیری ہے ہی نہیں، اس کی ہے۔ تو حق معلوم سے کیا مراد ہے؟ کہتے جیسے بیوی کا حق ہے وہ معلوم ہے، اولاد کا حق ہے وہ معلوم ہے، ماں باپ کا حق ہے تو وہ معلوم ہے، تو یہ حق معلوم ہے، جی، ان کے حقوق جو معلوم ہیں، اور جو عام غریب ہیں ان کے حق معلوم نہیں ہیں، تو ان کے مالوں میں حق معلوم بھی ہے، طے شدہ ہے، اس کو بھی دیتے ہیں۔ للسائل والمحروم، اور مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتے ہیں اس کا حق۔
نہ مانگنے والے وہ جن کا حق معلوم ہے، ان کو تو مانگنے کی ضرورت نہیں، ان کو دیتے ہیں، اور مانگنے والا اپنا حق خود مانگتا ہے۔ تو اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو ڈانٹ مت پلاؤ، اس کا بھی حق اس کو دو۔ تو مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور جن کے حقوق طے شدہ ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ سائل انسان ہے، چاہے جن کا حق معلوم ہے وہ بھی اپنا حق کبھی مانگتا ہے، بیوی بھی حق مانگتی ہے، بیٹے بھی مانگتے ہیں، یہ سب۔ اور محروم وہ ہیں جو مانگ نہیں سکتے، جن کو خدا نے زبان نہیں دی، جیسے جانوروں کے بھی حقوق ہیں جی۔ تو مطلب ہے کہ جو نہیں مانگ سکتے ان کا بھی حق ہے، خود پہنچاتے ہیں، اور جو مانگ سکتے ہیں مانگتے ہیں ان کا بھی، یا جن کا حق طے شدہ ہے وہ، جن کا طے شدہ نہیں ہے تو بہرحال ان کے مال اپنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں حقوق ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ آت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، مسکینوں کو بھی دو، مسافروں کو بھی دو، یہ سب کے حقوق ہیں۔ تو ان کے مالوں میں سب کے حقوق ہیں جی۔ چھوٹا سا سوال مولانا، بعض وقت ایسا سچویشن آتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ اس بندے کو پیسے دیں گے تو پیسے ناجائز استعمال ہوں گے، تو ایسے حالات میں، ایسے حال میں تو دینا ہی حرام ہے۔ اچھا، دینے والا مجرم ہے۔ اگر پتہ ہے کہ یہ بھکاری ہے، بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے، سوائے اس آدمی کے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، ایک وقت کا کھانا بھی ہے تو وہ بھیک نہیں مانگ سکتا، ٹھیک۔ اور یہاں تو پیشہ ہے، تو پیشہ والے بھکاریوں کو دینا تو غلط بات ہے، ٹھیک، ان کے ساتھ آؤں گے، لیکن جو پیشہ ور نہیں ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں جی۔ مولانا، ہاں جی، میرے پاس امانت ہے، مجھے امیر بنایا گیا، میرے پاس امانت ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ آئے اور مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ فورس کرتے کوئی بات نہیں، دے دو دے دو دے دو، تو میں کیا کروں؟ میں بھائی منع کروں؟ آپ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں نا، کسی کے پش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا علم میں ہے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو دیں گے تو یہ اسی طریقے سے رہیں گے، تو آپ مت دیں، کسی کو کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کو پتہ نہ ہو اس لیے پش کرتے ہوں، دے دو بھائی دے دو۔ ہاں، جس کے حال سے آپ واقف نہیں ہیں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں، لیکن جس کے حال سے واقف ہیں، یہ ایسا ہے کہ اس کے تو کارخانے چل رہے ہیں اور یہ پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، اس کی تو گاڑیاں چل رہی ہیں پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، ایسے بھی ہیں، بہت پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں دینا، ان کو دینا تو غلط بات ہے، ناجائز ہے، وہ دوسروں کا حق لیتے ہیں جی۔ تو جن کے مالوں میں حق ہے معلوم، ٹھیک، کہ اتنا اتنا فلانوں کو دینا ہے، مانگنے والوں کا بھی، اور جو نہیں مانگ سکتے یا جو نہیں مانگتے، یہ بھی ہے، نہیں مانگتے، ایسے لوگ بھی ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، نہیں مانگتے، ان کو خود تلاش کر کے ان کا حق ان تک پہنچائے، ان سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کا اپنا حق وصول کرنے کے لیے، آپ کا شکریہ، آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کا حق میرے پاس ملا رہتا، آپ کا حق میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا شکریہ، ان سے طالب نہ ہو۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ بھی محفوظ ہیں آخرت کی مشکلات سے جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، قیامت کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ دن واقعی آنے والا ہے، انکاری نہیں ہے۔ والذین هم من عذاب رب مشفقون، اور وہ لوگ بھی اس دن کی تکالیف سے محفوظ رہیں گے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں
اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں۔ ڈرنے کا یہ مطلب ہے۔ اور ان عذاب ربہم غیر مؤمن، اس لیے کہ تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے آدمی نڈر ہو جائے، اس سے محفوظ ہو جائے، تو ڈرنا ہی چاہیے۔ اور جو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے اللہ کے اتنا ہی زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، عذاب سے بھی ڈرتا ہے۔ نہ ڈر ہونا یہ تو دور ہونے کی نشانی ہے، قریب ہونے کی نشانی ڈرنا ہے۔ تو جو پریزیڈنٹ کے بالکل قریب ہے کیسے احتیاط کرتے ہیں، لیکن جو دور ہے ہم جیسے لوگ ہمیں پرواہ نہیں۔ اس لیے جو جتنا خدا کے قریب ہوگا اتنا ہی ڈرے گا، جو جتنا دور ہے یہ نڈر ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جی، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے جی، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جن کے وہ ان کی مملوکہ ہیں، شرعی باندیاں ہیں جو آج کل نہیں ہیں۔ تو آج کل صرف جو ہے نا بیویاں ہیں، بس شرعی باندیوں کا دور آج کل نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہاں یہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے اس میں ان پہ کوئی ملامت نہیں، یہ جائز ہے۔ یہاں اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کوئی اور رستہ تلاش کرے گا تکمیل خواہش کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں حد سے گزرنے والے، قانون شکن، قانون توڑنے والے۔ کوئی بھی طریقہ اس کے علاوہ یہ اختیار کریں گے وہ قانون شکنی میں آئے گا، بس یہ ایک طریقہ ہے بس۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ بھی قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس امانت ہے، امانتیں ہیں، امانت نہیں ہے، امانتیں، ایک امانت نہیں ہے۔ اگر آپ امانت کی تشریح کریں تو ساری زندگی امانت ہے، سب کچھ امانت ہے۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ جس میں دوسرے کا حق ہے، جس میں دوسرے کا حق ہے، دوسرے کی چیز ہے، آپ کے پاس عارضی طور پہ رکھی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ زندگی ہماری نہیں ہے، اولاد ہماری دی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مال ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو سب کچھ امانت ہے۔ اب اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا جیسے کہ ان کا حکم ہے، یہ امانت داری ہے، اور منمانی کریں گے تو خیانت ہے، خیانت ہے ہر چیز۔ اس لیے امانات کا جمع کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان دوسرے سے کوئی بھی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو قبل از وقت اس کو اطلاع دے دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کا میرا ایگریمنٹ تو ہوا تھا لیکن میں فلاں وقت سے پورا نہیں کر سکوں گا، اس کو باخبر کر دیں۔ ایسا نہیں کہ ایگریمنٹ بھی ہے اور خود یک طرفہ توڑ دے اس کو، تو یہ اللہ فرمائے ان العہد کان مسئولا اوفوا بالعہد، ایگریمنٹ کرو تو پورا کرو، اس کے بارے میں کل میں قیامت کے دن پوچھوں گا۔ تو ایگریمنٹ اللہ سے بھی ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ، حضور سے بھی ہے، محمد الرسول اللہ، یہ ایگریمنٹ ہے جی، اور پھر بندوں کا آپس میں بھی ہے کئی معاملات میں۔ والذین بشہاداتہم قائمون،
اور وہ لوگ بھی قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، شہادتوں پر، گواہی پر قائم رہتے ہیں، یعنی مطلب کہ ٹھیک گواہی دیتے ہیں، پھر بدلتے بھی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ جھنکار نظر آ جائے تو بدل گئے، یا وعدہ معاف گواہ بن گئے، وعدہ معاف گواہ، یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ تو معلوم ہے اپنی شہادتوں پر قائم ہے، جو ہے سو ہے بس۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، آخر میں پھر نماز، شروع میں نماز، آخر میں بھی، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، قضا نہیں ہونے دیتے، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو وہاں بھی تھا، پھر یہاں بھی ہے، لیکن نماز کتنی اہم ہے۔ نماز ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا، سیدھی بات یہ ہے۔ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھتی ہے نماز، بشرطے کہ نماز نماز ہو، توجہ سے پڑھی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار نماز ہی کا ذکر کرتے ہیں جی۔ یہ صفات ہوگی 8 مومنانہ صفاتیں 8، یہ توجہ سے سننی چاہیے اور ان کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، ان صفات کے حامل لوگ جنتوں میں عزت کی جائے گی، ان کی عزت سے داخل کیے جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے تو ایسے ہی نہیں، بلکہ مکرمون، وہاں بھی ان کی عزت و تکریم کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صفات ہیں، صفات نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا جناب، ٹھیک ہے، نماز 5 منٹ میں نماز ہے، بالکل روک دیے 7:15 بجے جی۔ 7:30 ابھی 7:14 پھر وہ بیچ رکو ختم ہو رہا ہے، ہاں چلیے کوئی بات نہیں، رکو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ختم کر دیتے انشاءاللہ۔ ہاں مجھے کوشچن کرنا کر لیجیے۔ میں نے ریسنٹلی ایک اسکالر سے سنا ہے ہاں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، میں ایگزامپل دوں کہ 8 بندے، 8 آدمی جنت میں تھے، لیکن دنیا میں وہ 15 آدمی تھے جو ایک ساتھ جاتے تھے، ایک ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ایک ساتھ کرتے تھے، لیکن وہ جنت میں نہیں ہے، وہ دوزخ میں ہے۔ تو وہ 8 آدمی اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ وہ آدمی کہاں ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ کون؟ بولا وہ اچھا، اللہ کہے گا سب کو اندیان کر دو۔ آپ نے جو پڑھا ابھی کہ اس وقت کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، تو یہ قصہ ہے کہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دوست کو نظر نہیں آئیں گے، تو وہ ان کو بلائیں گے، اللہ بولے گا ٹھیک ہے لے آؤ، سب کو لے آؤ۔ از اٹ پاسبل؟ میں نے سفارش کا انکار تو نہیں کیا کہ سفارش تو ایک برحق چیز ہے، لیکن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کیا سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کہیں گے لے آؤ تو اجازت ہوگی نا، اچھا بات ختم ہوگی، ورنہ وہ خود جا کے لے آئیں، یا اللہ ہم تو نہیں جاتے جنت میں، ہم تو ان کو ساتھ لائیں گے، تو تم کون ہوتے ہو؟ سفارش بالکل برحق ہے، سب سے بڑی سفارش نبی کریم علیہ السلام کریں گے اور کئی دفعہ کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے، اپنی مرضی سے آپ بھی نہیں کریں گے۔ پھر ہر نبی کرے گا، ولی کرے گا، شہید کرے گا، حاجی کرے گا، حافظ کرے گا، عالم کرے گا، اور مومن جو ہیں جن جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش دنیا کی سفارش کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس قابل ہے، اس کو بخشوں گا، سفارش صرف اس لیے کرائیں گے کہ جس سے کرانی ہے اس کی عزت کا اظہار ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ شخص اللہ کا بڑا معزز ہے، دیکھو اس سے اللہ تعالیٰ سفارش کرا دے بس، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ وہ مجرم ہے، وہ سفارش کے قابل نہیں تو اس کی سفارش سے اس کو نکال لیں گے، وہ ہے بھی سفارش کے قابل۔ من رضی لہ قولا،
جس کی بات پہ اللہ دنیا میں راضی تھا اس کی سفارش کی اجازت ہوگی، ہر کسی کی نہیں. اور جس کو دیں گے سفارش کی اجازت وہ اس کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کا مقام ظاہر کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ جی. مولانا ایک ضروری سوال یہ تھا کہ اب نیکسٹ ویک سے اب ٹائم چینج ہو رہا، بالکل ہو تو رہا. انشاءاللہ جیسا ہر سال ہم کرتے ہیں عصر کی نماز کے فوراً بعد جب ٹائم چینج ہوتا تو مولانا کا لیکچر عصر کی نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ. عصر کتنے بجے؟ عصر جو بھی ٹائم ہے مولانا کو اطلاع دے دیتا ہوں، ویسے میں سب کو بھیج دیتا ہوں میسیج. وہ اگلے اتوار ٹائم بدلے گا نا، اگلے اتوار مولانا کا پہلا لیکچر جو ہوں گا وہ عصر کی نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ. عصر سے کیوں بدلتے ہیں یار؟ ابھی نیکسٹ سنڈے جو ہوگا نا اس کا ٹائم چینج ہوگا. 5:15 ہوگا. لیکن مغرب کے بعد زیادہ بہتر ہے. آپ لیٹ آئے آج. کیا ہوا تھا بس میں سن رہا تھا آپ کو. اچھا That was good. بہت